ربنا تقبل منا الفاتحة. أوصل اللهم ثواب ما تلونا من القرآن الكريم إلى روح النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإلى أرواح جميع أهل بيته الكرام، خاصة سيدنا المولى علي والسيدة فاطمة والإمام حسن والإمام حسين عليهم السلام أجمعين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بے شمار فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں قرآن کریم پڑھنے کی توفیق عنایت فرمایا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 221 سے انشاءاللہ تعالیٰ آغاز کرتے ہیں۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، اور مشرک عورتوں سے نکاح مت کرو۔ وَلَا تَنْكِحُوا، وَلَا اور نہیں، تنکحوا نکاح کرو، المشرکات مشرک عورت، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، اور مشرک عورتوں سے، مشرک کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ یا اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور پوجا کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ لوگ کو اور شریک کرنے والے، دوسرے اور خدا ماننے والے، ان کو مشرک کہیں گے۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لا لے۔ جب تک کسی عورت کے بارے میں نہ جان لو کہ یہ موحد ہو، صرف اللہ کی عبادت نہیں کرتی، اس وقت تک اس سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ بالکل صریح آیت ہے۔ دیکھیے، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، یہ آیت بالکل صریح، ایک دم کلیئر، واضح ہے، اس کو مزید ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ اس کے اندر بھی گنجائشیں نکالتے ہیں کہ مشرک عورتوں سے، ہندو عورتوں سے، آگ کی پوجا کرنے والوں سے، بدھسٹ عورتوں سے نکاح کرنے کے راستے نکالتے ہیں۔ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے، قرآن کریم میں یہ بالکل واضح حکم ہے۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، اور مشرک عورتوں سے اس وقت تک نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لا لے۔ جب وہ ایمان لا لیں تو پھر ان سے نکاح جائز ہو جاتا۔ اب یہاں پر بات واضح ہو گئی اس کے اندر کہ انسان ہونے کے اعتبار سے، عورت ہونے کے اعتبار سے اس کے اندر کوئی کمزوری نہیں ہے، لیکن شرک ایک ایسی چیز ہے، شرک ایسی نجس اور خراب چیز ہے جس کی وجہ سے نکاح سے روکا جا رہا ہے۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَأَمَةٌ یہ جو لام ہے، یہ لام بغیر الف کے ہے، اس میں جو الف نظر آ رہا ہے وہ امتن کا الف ہے۔ امتن کہتے ہیں باندی کو، سلیوری سسٹم ہوتا تھا نا قدیم زمانے میں، امتن باندی، ولا امتن لام تأکید ہے یہ، اور بالضرور یقیناً، اور یقیناً، ولا امتن اور یقیناً، امتن مؤمنتن مومن باندی، ایمان رکھنے والی، اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین رکھنے والی ایک باندی، خیر من مشرکتن بہتر ہے ایک مشرک آزاد عورت سے۔ ایک مشرک ہو، یعنی باندی سے نکاح کرنا تو چھوٹی بات ہوتی نا، ایک باندی سے، ایک کسی کے ماتحت کسی کے ہاتھ کی جو ملکیت ہو اس سے نکاح کرنے کو ایک بہت کم ترین رشتہ مانا جاتا۔ تو فرما رہا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ایک ایسی عورت
ایک ایسی مؤمنہ عورت، ایک ایسی مسلمان عورت جو کسی کی باندی ہو، اس سے نکاح کرنا، وہ عورت زیادہ بہتر ہے، وہ جو آزاد ہے لیکن مشرک ہے اس عورت کے مقابل میں۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ کہ تم کو وہ مشرکہ عورت بہت پسند آتی ہو، اور وہ مشرکہ عورت کے کیا کہتے ہیں خاندان تم کو پسند آتا ہو، اس کا رنگ روپ تم کو پسند آتا ہو، اور اس کی تعلیمی لیاقت اور صلاحیت سب کچھ اگر تم کو اچھی لگتی ہو، اور ہر لحاظ سے وہ رشتہ کرنے کے لحاظ سے تم کو ٹھیک لگتی ہو، لیکن اس کے مقابل میں ایک ان پڑھ، گوار، غریب، باندی، کسی کی سلیو ہو، کسی کی ملکیت ہو، ویسی عورت بہتر ہوتی ہے اگر اس کے اندر ایمان ہو۔ یعنی ایمان اور یہ شرک، کسی عورت کا یا کسی مرد کا مشرک ہونا، یہ بہت زیادہ بہت بری چیز ہوتی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور اپنے گھر کی بچیوں کو مشرکین کے نکاح میں نہ دو یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لائیں، جہاں تک کہ وہ جب تک وہ ایمان نہ لائیں ان کے نکاح میں نہ دو جی۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ، بالکل اسی طرح سے وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور ایک ایمان والا ہے، ایک مومن جو ایک ایمان رکھنے والا غلام، خیر من مشرکین، ایک آزاد مشرک سے بہتر ہوتا ہے، ولو اعجبکم۔ آپ تصور کریں کہ جب رشتہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس کی تعلیم اچھی ہو، اس کی آمدنی اچھی ہو، اس کی صلاحیت بہتر ہو، اس کی قابلیت ہو جی، وہ زیادہ کمانے والا ہو، مرضی کا مالک ہو، اپنے فیصلے خود کرتا ہو جی، یہ سب چیزیں دیکھی جاتی ہے، اور ایسا مرد جو ہوتا ہے اس کے یعنی اس کا مقام زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر یہ سارے صفات رکھتے ہوئے اس کے اندر شرک بھی پایا جاتا ہے، وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی بھی پوجا کرتا ہے، تو پھر وہ برا ہے۔ اور اس کے مقابل میں وہ آدمی جو ان پڑھ ہو، یعنی دوسرے چیز کی مالک ہونا تو دور کی بات، خود اپنے آپ کا وہ مالک نہیں ہے، اس کا مالک کوئی اور ہو، اور اس کے اندر کافی کمزوریاں ہوں، لیکن وہ صرف ایک اللہ کو مانتا ہو، تو یہ جو توحید ہے، یہ جو ایمان ہے، اس کے اندر یہ بہتر ہے۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ کہ وہ تم کو پسند آ رہا ہو، وہ مشرک بندہ تم کو بہت پسند آ رہا ہو، لیکن اس کے اندر شرک ہے، تو وہ شرک کی وجہ سے، یہ شرک ایک ایسی برائی ہے جو سارے اچھائیوں کو رکھنے کے باوجود بھی بندے کو کمتر کر دیتی ہے، اور ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ بے شمار برائیوں کے باوجود وہ مشرک سے تو پھر بہتر ہی رہتا ہے جب ایمان والا ہوتا ہے۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ۔ اب حاصل کلام کیا ہے؟ حاصل کلام یہ ہے کہ مشرک عورت سے نکاح نہیں کرنا، مومن سے نکاح کر لو، اگرچہ کہ تم کو مشرکہ سے رشتہ پسند آ رہا تھا۔ اسی طرح سے مشرک مرد سے نکاح اپنی بچیوں کا نہیں کروانا، اگرچہ تم کو پسند آ رہا ہو، اس کے مقابل میں تم کم تر ہی صحیح لیکن ایک ایمان والے اور مومن بندے سے نکاح کرا دینا۔ اولئک یدعون الی النار، یعنی سب سے بڑا فالٹ اور سب سے بڑی کمزوری ان کے اندر جو ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرمایا اولئک یدعون الی النار، یہ وہ لوگ ہیں، یہ مشرک مرد اور مشرک عورتیں، یہ وہ لوگ ہیں یدعون الی النار جو تم کو دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو دوزخ کی طرف بلانے والے ہیں۔ ان کا عقیدہ، ان کی سوچ جو ہے وہ کفر کی طرف لے جانے والی ہے اور جہنم کی طرف۔ اولئک، یہ وہ ہیں، یدعون، جو دعوت دیتے ہیں، الی النار، دوزخ کی طرف لے جانے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی کسی اور عقیدے کے فرد کو نکاح کر کے اگر اپنے گھر میں لا لے، عورت کو گھر میں لا لے، یا کوئی عورت کسی مشرک کے گھر نکاح کر کے اگر چلے جائے، تو یقینی بات ہے کہ وہ اس کے اوپر اس کے عقیدے کا افیکٹ ہوگا۔ اس کے گھر میں وہ پوجا ہوگی، وہ آگ کی پوجا ہوگی، وہ مورتی کی پوجا ہوگی، وہ سوچ ہوگی جی، وہ مشرکانہ سوچ جو ہے وہ آئے گی۔ پھر اسی طرح سے جو اولاد پیدا ہوگی، وہ اولاد کے اوپر تو اس کا امپیکٹ یقینی طور پر رہتا ہے۔ چلو کیا کہتے ہیں، لائف پارٹنر جو آپ کے جو پارٹنر ہو، مرد مومن ہو اور مشرکہ عورت ہو، یا عورت مومن ہو اور مشرک مرد ہو، چلو لائف پارٹنر میں یہ طے رہتا ہے کہ تم اپنے عقیدے پر عمل کرو، میں اپنے عقیدے پر عمل کرتا ہوں۔ کسی حد تک، یعنی یہ بھی بہت خطرناک بات ہے، لیکن کسی حد تک یہ یہاں پر انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے کہ تمہارا عقیدہ الگ ہے، میرا عقیدہ الگ ہے، لیکن جو اولاد آنے والی ہوتی ہے، ان دونوں کا، ماں اور باپ دونوں کے لیے اتنی ہی عقیدت اور اتنا ہی ان کے اوپر بلیو اور ان کے
ان دونوں کو صحیح مانتے ہیں، تو اولاد کا عقیدہ تو برباد ہونا ہی ہے، اور عقیدہ برباد ہونے کے بعد جہنم کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس لیے اولئک یدعون الی النار، یہ جو مشرک مرد ہوتے ہیں یا مشرک عورتیں ہوتی ہیں، یہ لوگ کو یہ دوزخ کی طرف بلانے والے ہوتے۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اور اللہ تبارک و تعالی جنت کی طرف دعوت دیتا ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے اپوزٹ ہو گئے۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں تو تم پھر ان کے ساتھ نہیں ہو سکتے، ان کے ساتھ رشتہ قائم نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ تعلق قائم نہیں کر سکتے۔ واللہ یدعو الی الجنہ، اللہ جنت کی طرف بلاتا ہے اور یہ لوگ دوزخ کی طرف بلاتے۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اور اللہ تعالیٰ جنت کی طرف اور اپنی اجازت سے مغفرت کی طرف بلاتا، جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف، گناہوں کو بخشنے اور جنت میں ڈالنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد ہے۔ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نشانیاں یعنی احکام، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے احکام کو واضح بیان کرتا ہے، اپنے نشانیاں دکھاتا ہے لوگ کے لیے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کر سکے، تاکہ وہ نصیحت حاصل کر سکے۔